بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ اچھا ذرا تصور کیجئے کہ کسی بہت بڑی اور شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہاں میزبان انتہائی احترام سے چاندی کا ایک چمکتا ہوا خوبصورت سا چمچ پیش کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑی عام سی بات لگتی ہے۔ بالکل، لیکن کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے اسی چاندی کے چمچ سے کھانا معاشرے میں اسی قدر ناپسندیدہ اور معیوب سمجھا جاتا تھا جتنا آج کے دور میں سوشل میڈیا پر کسی کا اپنی بے پناہ دولت کا بھونڈا دکھاوا کرنا؟ یہ واقعی ایک حیران کن موازنہ ہے نا؟ مطلب ہم انسان روزمرہ کی زندگی میں کتنی ہی دانستہ اور نادانستہ خطائیں کر بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ، لیکن ایک باشعور معاشرے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں پر مسلسل نظر ثانی کرتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری بھی ہے۔ جی۔ اور ہمارے آج کے اس مطالعے کا مرکز فقہ حنفی کا ایک انتہائی دلچسپ حصہ ہے جسے کتاب الکراہیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ محض چند پرانے شرعی قوانین یا روزمرہ کی ممانعتوں کی کوئی خشک سی فہرست ہوگی کہ بھئی کیا کھانا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ بالکل، جب ہم ان ذرائع کی گہرائی میں اترتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہ انسانی نفسیات، سماجی طبقات اور معاشرتی توازن کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ ثابت ہوتا ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ بات درست ہے کہ ظاہری الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو سمجھے بغیر ہم ان احکام کے اصل مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ کہ یہ محض یا یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی یہ کرو اور وہ نہ کرو کی فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے لباس کے انتخاب سے لے کر اس کے دسترخوان پر سجے برتنوں اور یہاں تک کہ بازار میں چلتے پھرتے کسی اجنبی انسان پر بھروسہ کرنے تک ہر ایک عمل کے پیچھے ایک پوری سماجی اور نفسیاتی سائنس کام کر رہی ہے۔ ارے واہ، سماجی سائنس! یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ جی، اور یہ وہ اصول ہیں جنہیں اگر سمجھ لیا جائے تو معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے طبقاتی اور نفسیاتی مسائل کو بڑی حد تک حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ مطلب ہمارا مقصد صرف یہ رٹنا نہیں ہے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں مکروہ، بلکہ ہمیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے کیوں اور کیسے کی تہ تک پہنچنا ہے۔ بالکل، اصل مزہ تو اسی تحقیق میں ہے۔ تو چلیے روزمرہ کی چیزوں پر بات کرنے سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی الجھن کو دور کرتے ہیں۔ جب ہم کسی عمل یا چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، تو اس کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ عام فہم میں تو مطلب جیسے ہم لوگ عام طور پر اسے محض ایک ہلکی سی ناپسندیدگی سمجھتے ہیں، جیسے کہ کسی کو چائے میں چینی زیادہ پسند نہ ہو۔ کیا مکروہ کا مطلب بس اتنا ہی ہے؟ دیکھیں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے یہ اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ امام محمد کے نزدیک ہر وہ چیز جو مکروہ ہے وہ دراصل حرام ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ اچھا، تو پھر اگر وہ حرام ہے تو اسے سیدھا سیدھا حرام کیوں نہیں کہہ دیا جاتا؟ یہ اصطلاحات کا فرق کیوں؟ میں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی قانون بہت احتیاط پسند ہے۔ کسی چیز کو قطعی حرام قرار دینے کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم نص قاطع کہتے ہیں۔ یعنی کوئی واضح قرآنی آیت یا حدیث۔ بالکل۔ تو جب ایسی کوئی واضح قرآنی آیت یا صریحہ حدیث موجود نہ ہو تو محض اپنی رائے سے کسی چیز پر حرام کا ٹھپا لگانے سے بچنے کے لیے احتیاطاً مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور دوسرے فقہا کا کیا ماننا ہے؟ دوسری جانب امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا موقف یہ ہے کہ مکروہ حرام کے زیادہ قریب تر ہے، یعنی اسے کسی صورت ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ اور سنجیدہ ممانعت ہے، جس سے بچنا اخلاقی اور سماجی طور پر ضروری ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی، کیونکہ اس سے ان احکام کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب ذرا اس چاندی کے چمچ والی بات پر واپس آتے ہیں جو میں نے شروع میں کی تھی۔ جی ضرور۔ ذرائع میں بہت واضح الفاظ میں یہ ممانعت موجود ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا، پینا، تیل لگانا یا خوشبو لگانا مرد اور عورت دونوں کے لیے سختی سے منع ہے۔
یہاں تک کہ آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے چاندی کی سلائی کا استعمال بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جی یہ بالکل واضح حکم ہے۔ اب یہاں میرا ذہن ایک سوال اٹھاتا ہے، ایک چمچ یا سرمے کی سلائی تو محض ایک بے جان دھات کا ٹکڑا ہے نا، اس کے استعمال پر اتنی سخت ناپسندیدگی کیوں؟ کیا اس کی وجہ کچھ ویسی ہی ہے جسے آج کل ہم الٹرا لگژری برانڈز کہتے ہیں؟ الٹرا لگژری برانڈز، ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ میرا مطلب ہے جہاں کسی چیز کا عملی فائدہ تو کچھ خاص نہیں ہوتا، لیکن اسے پہننے یا استعمال کرنے کا واحد مقصد لوگوں کو اپنی دولت سے مروب کرنا اور دکھاوا کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ موازنہ بہت ہی شاندار اور حقیقت کے بالکل قریب ہے۔ اصل مسئلہ اس دھات کا نہیں ہے، بلکہ اس دھات سے پیدا ہونے والے تکبر اور رویے کا ہے۔ یعنی وہ جو ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ ذرائع میں اس پابندی کی جو منطق بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کے ان متکبر اور حد سے زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں کی مشابہت ہوتی ہے، جنہیں عربی میں مترفین کہا جاتا ہے۔ مترفین؟ اچھا۔ جی، یہ ان متکبر اور حد سے زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں کی نفسیات ہیں جو اپنی دولت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تو بہت تباہ کن نفسیات ہے۔ بالکل۔ جب کوئی شخص سونے کے پیالے سے پانی پیتا ہے یا چاندی کے چمچ سے کھاتا ہے تو اس کا مقصد اپنی پیاس یا بھوک مٹانا نہیں ہوتا۔ وہ دراصل اپنے ارد گرد موجود کم حیثیت لوگوں کے سامنے اپنی مالی برتری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ ایک طرح سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ اور یہی احساس برتری اور دکھاوا معاشرے کے نچلے طبقے میں شدید احساس کمتری، مایوسی اور حسد کو جنم دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک ذاتی پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ تو پورے معاشرے کے تانے بانے کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ دولت کا یہ بیجا غرور اور تکبر، استغفر اللہ، معاشرے میں کس قدر زہر گھولتا ہے، اس کا اندازہ اس قانون کی سختی سے ہوتا ہے۔ جی، شریعت ہر اس دروازے کو بند کرتی ہے جہاں سے معاشرتی تفریق اندر آ سکے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دکھاوا ہی اصل مسئلہ ہے تو پھر قیمتی پتھروں کے برتنوں کا کیا حکم ہے؟ مطلب ہیرے، جواہرات یا دوسرے قیمتی پتھر؟ یہی پر اس قانون کی وسعت اور عملیت پسندی سامنے آتی ہے۔ ہمارے ذرائع میں شیشے، بلور اور عقیق، جو کہ ایک انتہائی قیمتی پتھر ہے، ان کے برتنوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اچھا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک ان چیزوں کا استعمال بھی مکروہ ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ بھی تفاخر اور دکھاوے ہی کی ایک شکل ہے۔ بات تو ان کی بھی منطقی لگتی ہے۔ جی، لیکن جب ہم فقہ حنفی کو دیکھتے ہیں تو وہاں انہیں جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا حنفی فقہ میں دکھاوے کی چھوٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ انتہائی منطقی ہے۔ اس دور کے رسم و رواج اور سماجی حقائق کے مطابق لوگ سونے اور چاندی سے تو دکھاوا کرتے تھے، لیکن شیشے، بلور یا عقیق کے برتنوں سے فخر جتلانے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا۔ ارے واہ! اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ قانون اندھا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں کون سی چیز غرور کی علامت بن چکی ہے اور پھر اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ قانون کا نفاذ معاشرتی حقائق اور لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ اچھا، اسی عملیت پسندی کی ایک اور بڑی زبردست مثال مجھے چاندی کا پانی چڑھے ہوئے برتنوں کے باب میں ملی، جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، آپ کس تفصیلی نقطے کی بات کر رہی ہیں؟ ذرا سامعین کے لیے اس بارے میں بھی وضاحت کریں کہ اگر ایک برتن مکمل چاندی کا نہیں بلکہ صرف اس کے ایک حصے پر چاندی لگی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یہ بحث فقہاء کی باریک بینی کو ظاہر کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہاں بہت ہی عملی ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی برتن، مثلاً کسی پیالے یا کرسی کے صرف ایک چھوٹے سے حصے پر چاندی لگی ہو تو اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ بغیر کسی شرط کے؟ نہیں، ایک شرط ہے کہ انسان کا منہ یا ہاتھ براہ راست اس چاندی والی جگہ پر نہ لگے۔ وہ اسے ایک تابع یعنی ایک اضافی چیز سمجھتے ہیں جس کا اصل چیز کے استعمال پر کوئی غالب اثر نہیں ہوتا۔ سمجھ گئی، لیکن کیا باقی فقہا بھی یہی کہتے ہیں؟ تاہم امام ابو یوسف کی رائے اس معاملے میں زیادہ محتاط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر برتن کے کسی بھی حصے میں سونا یا چاندی شامل کر دی گئی ہے تو وہ مکمل طور پر مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ برتن کے ایک حصے کا استعمال دراصل اس پورے برتن کا استعمال ہی شمار ہوگا۔ رکیے، ذرا اس بات کو یہیں تھامتے ہیں۔ یہاں آ کر مجھے ایک شدید تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ تضاد؟ وہ کیسے؟
دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ مذہب ایک انسان کی نجی زندگی میں اس کے دسترخوان پر رکھے ہوئے برتن میں لگی ہوئی ذرا سی چاندی کے معاملے میں اس قدر سخت اور حساس ہے کہ اسے سختی سے ناپسند کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب یہی انسان اپنے گھر سے نکل کر بازار جاتا ہے تو معاملات بالکل الٹ نظر آتے ہیں۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ بازار کے لین دین میں بہت زیادہ رعایت دی گئی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ بازار میں عام لین دین کے دوران دوسروں کی بات پر بآسانی بھروسہ کر لیا جاتا ہے؟ بظاہر یہ ایک تضاد معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ نے جس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے نا، اسے فقہی اصطلاح میں معاملات اور دیانات کا فرق کہا جاتا ہے۔ معاملات اور دیانات، ذرا ان دونوں کو الگ الگ سمجھائیں۔ معاملات یعنی بازار کا لین دین، تجارت اور سماجی رابطے۔ ان معاملات میں عام لوگوں کی بات مان لی جاتی ہے۔ عام لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثلاً اگر ایک شخص کسی غیر مسلم خادم کو بازار سے گوشت خریدنے بھیجتا ہے اور وہ خادم واپس آ کر خبر دیتا ہے کہ یہ گوشت کسی مسلمان یا اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، تو اسے کھا لینا جائز قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک غیر مسلم خادم کی گواہی پر حلال گوشت کا فیصلہ ہو گیا؟ جی ہاں، اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی غلام آ کر کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، تو اس کی بات کو سچ مان لیا جاتا ہے اور وہاں گواہوں کی فوج طلب نہیں کی جاتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک طرف چاندی کے چمچ پر پابندی اور دوسری طرف ایک غیر مسلم یا ایک بچے کی بات پر اتنا بڑا بھروسہ کہ اس کے لائے ہوئے گوشت کو حلال سمجھ کر کھا لیا جائے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور ہاں، ایک اور جگہ تو یہاں تک ذکر ہے کہ بازار کے معاملات میں ایک فاسق شخص کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے، حالانکہ ایسا شخص تو بظاہر اخلاقی طور پر کمزور یا گناہگار سمجھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ کیا یہ معاشرے کو خطرے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا جائے؟ یہیں پر وہ گہری بصیرت کام آتی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، شریعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کے انسان آتے ہیں۔ بالکل، بازار میں تو سبھی ہوتے ہیں۔ وہاں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ اگر شریعت بازار کے معاملات میں اتنی ہی سختی شروع کر دے جتنی عبادات میں ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گواہ اور حلف مانگنے لگے، تو معاشرے کا معاشی پہیہ ہی جام ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا، یعنی پریکٹیکلٹی کو دیکھا گیا ہے۔ بالکل۔ اسے فقہ میں حرج یعنی شدید تنگی اور مشکل کہا جاتا ہے، اور دین تنگی دور کرنے آیا ہے، بڑھانے نہیں۔ چونکہ ہم غیر مسلموں یا گناہگار لوگوں کے ساتھ تجارت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے مجبوری کے تحت معاملات میں فاسق کا قول بھی قبول کیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی منطقی بات ہے، لیکن دیانت میں کیا ہوتا ہے؟ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، جب بات خالصتاً دیانت کی آئے گی، یعنی وہ امور جن کا تعلق براہ راست مذہب اور اللہ سے ہے، جیسے یہ بتانا کہ کیا وضو کا پانی پاک ہے یا ناپاک، تو وہاں یہ رعایت فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا شرائط ہے؟ خالص مذہبی امور میں صرف اور صرف ایک نیک، عادل اور سچے مسلمان کی بات ہی قبول کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک زبردست توازن ہے، یعنی جہاں انسانوں کا باہمی لین دین ہے، وہاں نظام کو رواں دواں رکھنے کے لیے لچک رکھی گئی ہے، اور جہاں خالصتاً عقیدے اور عبادت کا معاملہ ہے، وہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ جی، یہی تو دین کا کمال ہے۔ اچھا، اسی سماجی زندگی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو ذرائع میں بہت تفصیل سے زیر بحث آیا ہے، اور وہ ہے دعوتوں اور محفلوں میں شرکت کا مسئلہ۔ فرض کریں ایک عام انسان کسی کی دعوت میں جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کچھ ایسے کھیل تماشے، گانا بجانا یا خرافات ہو رہی ہیں جو کہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی عام صورتحال ہے۔ جی، اب وہ انسان کیا کرے؟ کیا وہ خاموشی سے کھانا کھا لے یا میزبان کے منہ پر کھانا مار کر واپس آ جائے؟ اس کے حوالے سے ذرائع میں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ انسان کی سماجی حیثیت کے گرد گھومتا ہے۔ سماجی حیثیت؟ وہ کیسے؟ اگر وہ ایک عام آدمی ہے جس کی معاشرے میں کوئی خاص مذہبی یا سماجی پیشوائی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھے اور کھانا کھائے۔ لیکن وہاں تو غلط کام ہو رہے ہیں نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے،
اور میزبان کا حق بھی ہے۔ ذرائع میں خود امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ نقل ہے کہ جب وہ ایک ایسی دعوت میں پھنس گئے جہاں ایسی چیزیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے صبر کیا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ محض کسی دوسرے انسان کی بدعت یا غلطی کی وجہ سے میں اس سنت کو ترک نہیں کروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ مگر کیا یہ اصول معاشرے کے ہر فرد پر لاگو ہوتا ہے؟ فرض کریں کہ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ کوئی بڑا عالم، کوئی مفکر یا ایسا رول ماڈل ہے جسے لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو پھر معاملہ بالکل الگ ہوگا۔ اگر وہ ایسی دعوت میں بیٹھا رہے گا تو کیا اس کا اثر مختلف نہیں ہوگا؟ بالکل مختلف ہوگا، اور شریعت نے اس فرق کو بہت واضح طور پر تسلیم کیا ہے۔ اگر وہ شخص معاشرے کا کوئی پیشوا، رہبر یا مقتدی ہے تو اس کے لیے حکم یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا پھر؟ اگر وہ محفل میں ہونے والے ان غلط کاموں کو اپنے اثر و رسوخ سے نہیں روک سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوراً اس محفل سے اٹھ کر واپس آ جائے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور اس کی منطق بھی بہت واضح نظر آتی ہے۔ اگر کوئی پیشوا وہاں بیٹھا رہے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ بیہودہ کھیل تماشے اور گناہ استغفر اللہ کوئی قابل قبول عمل ہے، تبھی تو ان کا رہبر وہاں سکون سے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ بالکل، لوگ اسے جواز بنا لیں گے۔ یعنی ایک رول ماڈل کا عمل معاشرے میں گناہ کو سند جواز فراہم کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سماجی رتبہ جتنا بلند ہوگا، آپ پر معاشرتی احتیاط کی ذمہ داری بھی اتنی ہی کڑی ہوگی۔ جی ہاں، یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ قانون ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ جس طرح معاشرتی حیثیت آپ کے لیے احکام کی نوعیت بدل دیتی ہے، بالکل اسی طرح صنف اور حالات کے لحاظ سے بھی احکام میں لچک اور تبدیلی آتی ہے۔ یہیں سے ہم اپنے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لباس اور پہناوے کے احکام۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جب ہم ان احکام کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ حیرت انگیز تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ جی، لباس کے باب میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ ذرا مردوں اور عورتوں کے لیے ریشم کے استعمال کے فرق کو واضح کریں۔ دیکھیں، لباس کے معاملے میں مرد اور عورت کے درمیان واضح فرق رکھا گیا ہے۔ مردوں کے لیے خالص ریشم کا لباس پہننا سختی سے منع ہے، البتہ انہیں ایک انتہائی معمولی سی رعایت دی گئی ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے کپڑے کے کنارے یا کالر پر زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ریشم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ صحیح، اور عورتوں کے لیے؟ جبکہ دوسری طرف عورتوں کے لیے ریشم کا لباس اور سونے کے زیورات مکمل طور پر حلال ہیں۔ لیکن رکیے، میں نے ان ذرائع میں ایک بہت ہی کمال کا استثناء پڑھا ہے جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اچھا، آپ جنگ والے استثناء کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، وہاں لکھا ہے کہ میدان جنگ میں مردوں کے لیے خالص ریشم پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ جب میں نے اس کی وجہ پڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قدیم جنگی کتاب میں آج کل کے جدید فوجی ساز و سامان، جسے ہم ٹیکٹیکل گیئر یا بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ اور بالکل درست مشابہات ہے۔ جنگی حالات میں خالص ریشم پہننے کی اجازت کی حکمت عملی بے حد شاندار ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا سائنس تھی؟ ریشم کا کپڑا اپنی بناوٹ میں انتہائی مضبوط اور پھسلواں ہوتا ہے۔ جب کوئی سپاہی ریشم پہن کر میدان میں اترتا ہے تو دشمن کی تلوار یا تیر کے وار جسم کے اندر دھسنے کے بجائے کپڑے کی پھسلن کی وجہ سے پھسل جانے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک باقاعدہ آرمر یعنی زرہ کا کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ ریشم کی چمک دمک جب دھوپ میں پڑتی ہے تو وہ دشمن کی آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے اور ان پر ایک نفسیاتی ہیبت طاری کرتی ہے۔ یہ تو واقعی بقا اور حکمت عملی کی بات ہے۔ یعنی جو چیز عام حالات میں فخر و غرور اور عیاشی کی علامت تھی، جب جنگ میں جان بچانے اور دشمن پر قابو پانے کا وقت آیا تو قانون نے خود کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ وہ لگژری اب ایک دفاعی ہتھیار بن گئی۔ اور یہی اسلام کی عملیت پسندی ہے۔ کیا حالات کی یہ لچک زیورات اور دیگر دھاتوں کے معاملے میں بھی موجود ہے؟ زیورات کے باب میں اصول تھوڑے مختلف اور سخت ہیں۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا پہن سکتے ہیں؟ مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب انہیں اس کی ضرورت ہو۔ مثلاً کسی جج یا حکمران کو خطوط پر مہر لگانے کے لیے انگوٹھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، ضرورت کی شرط ہے؟ جی، اس کے علاوہ تلوار کے دستے یا کمر پر باندھنے والی بیلٹ پر چاندی کی سجاوٹ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن انگوٹھی کے معاملے میں لوہے اور پیتل کا استعمال بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ سونے اور چاندی کی ممانعت تو سمجھ آتی ہے کہ اس میں دولت کا دکھاوا ہے، لیکن لوہا اور پیتل تو کوئی مہنگی دھاتیں نہیں ہیں۔
پھر مردوں کو لوہے یا پیتل کی انگوٹھی پہننے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس کے پیچھے نفسیاتی اور روحانی وجوہات ہیں۔ پیتل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے بتوں کی بو آتی ہے، کیونکہ قدیم زمانوں میں بت عام طور پر پیتل سے ہی تراشے جاتے تھے۔ یعنی مشرکانہ مشابہت سے بچنا مقصود ہے۔ جی بالکل۔ اور جہاں تک لوہے کی بات ہے تو حدیث میں لوہے کو اہل جہنم کا زیور قرار دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اوہ، یہ تو ایک بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بالکل، شریعت اپنے ماننے والوں کو ممنوع زیورات پہننے اور ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہتی ہے، استغفر اللہ، جن کا تعلق روحانی طور پر منفی چیزوں سے ہو۔ بالکل، یہ مردوں کا فضول چیزوں سے غیر ضروری لگاؤ اور فخر دراصل ایک کھوکھلے پن کی نشانی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے جنگ کے معاملے میں دیکھا کہ انسانی ضرورت کے تحت قانون نرم پڑ جاتا ہے، اسی طرح صحت اور علاج کے معاملے میں بھی ایک بہت ہی زبردست بحث ذرائع میں ملتی ہے۔ آپ دانتوں کے علاج والے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ جی ہاں، اگر کسی انسان کے دانت ٹوٹ جائیں اور انہیں کسی دھات کی تار سے باندھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کتنا متحرک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹے ہوئے دانتوں کو باندھنے کے لیے صرف چاندی کی تار استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ان کے شاگرد امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، سونے کی تار بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ سونے کی تار؟ لیکن وہ تو مردوں کے لیے منع ہے۔ جی، اور اس کی دلیل وہ صرف قیاس سے نہیں دیتے، بلکہ ایک زندہ تاریخی واقعے سے دیتے ہیں جو مشہور صحابی حضرت ارفزہ بن اسد رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس واقعے کی تفصیل بتائیں، کیونکہ اس سے یہ سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ قانون انسانی تکلیف کے وقت کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ ضرور۔ جنگ کلاب کے دوران حضرت ارفزہ بن اسد رضی اللہ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی جسمانی اور نفسیاتی تکلیف تھی۔ بالکل، چہرے کا معاملہ تھا۔ انہوں نے ابتدا میں چاندی کی ایک مصنوعی ناک بنوا کر لگائی، لیکن چاندی کی ایک خامی یہ ہے کہ وہ انسانی رطوبتوں کے ساتھ مل کر تعفن اور بدبو پیدا کرتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس چاندی کی ناک میں زنگ اور بدبو پڑ گئی، جس سے ان کے لیے لوگوں میں بیٹھنا اور سانس لینا محال ہو گیا۔ یہ تو ایک اور اذیت شروع ہو گئی۔ جی، جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس شدید تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہیں سونے کی ناک بنوانے کی باقاعدہ اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی استثناء دے دیا گیا۔ جی، کیونکہ سونے کی خاصیت ہے کہ وہ انسانی جسم کے ساتھ مل کر خراب نہیں ہوتا اور اس میں تعفن نہیں پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ سن کر تو انسان کی سوچ کے کئی در کھل جاتے ہیں۔ یعنی وہ سونا جو عام حالات میں ایک مرد کے لیے بالکل حرام تھا، جب بات انسان کی صحت، اس کے علاج اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی آئی تو وہی سونا اس کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ دین کا مقصد انسانوں کو کسی بیجا مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ان کی فلاح اور بہتری ہے۔ اچھا، آخر میں ایک بہت ہی روزمرہ کی چھوٹی سی بات کا تذکرہ بھی ان ذرائع میں ملا جس نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کون سی بات؟ وہ ہے یاد دہانی کے لیے انگلی پر دھاگا باندھنا، جسے عربی میں الرتم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قانون نے بحث کی ہے؟ جی بالکل۔ پرانے وقتوں میں اور آج بھی کئی علاقوں میں لوگ کوئی انتہائی ضروری کام یاد رکھنے کے لیے اپنی انگلی یا انگوٹھی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی اس پر نظر پڑے تو کام یاد آ جائے۔ بچپن میں ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو فقہا نے اس بظاہر معمولی سی چیز پر بھی غور کیا اور اسے جائز قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کوئی بیکار کا کھیل تماشا یا محض فیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح، بامقصد اور عملی فائدہ موجود ہے۔ شریعت ان تمام کاموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے جن کا کوئی فائدہ ہو، اور فضول یا بے مقصد کاموں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، اس پوری تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ نتیجہ بآسانی نکال سکتے ہیں کہ فقہ محض پرانے ضابطوں کا کوئی جامد اور بے جان ڈھانچہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی متحرک اور زندہ نظام ہے جو بے وقت کئی محاذوں پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک طرف انسان کے تقوی اور معاشرتی برابری کو یقینی بناتا ہے تو دوسری طرف جب انسان بازار میں کھڑا ہوتا ہے یا کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اسے شدید مشکلات سے بھی بچاتا ہے۔ اور یہی اس علم کی اصل روح ہے۔ یہ اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح حالات کے بدلنے سے فیصلوں میں لچک آتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہمیشہ انسانی فلاح،
معاشرتی امن اور تکبر کے خاتمے پر ہی قائم رہتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ سونے اور چاندی کے برتن محض دھات ہونے کی وجہ سے منع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان کی ممانعت کا اصل مقصد معاشرے میں دولت کے اس اندھے دکھاوے اور غرور کا راستہ روکنا تھا جو غریب طبقے میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اب جانے سے پہلے میں آج کے باشعور معاشرے کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ ذرا غور کریں، اگر یہی پرانا اصول آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور پر لاگو کیا جائے، آج جہاں لوگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اپنی پرتعیش زندگی، اپنی مہنگی گاڑیوں اور برانڈڈ کپڑوں کی تصویریں لگا کر دکھاوا کرتے ہیں جسے ڈیجیٹل فلیکسنگ کا نام دیا گیا ہے، یہ واقعی آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو کیا اس جدید دور میں بھی یہ 1000 سال پرانے اصول آج ہماری نفسیاتی اور معاشرتی صحت کو بچانے کے لیے اتنے ہی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ سوشل میڈیا کا اندھا دکھاوا بالکل وہی نفسیاتی بیماریاں اور وہی احساس کمتری نہیں پھیلا رہا جو کبھی چاندی کے چمچ اور سونے کے پیالے پھیلایا کرتے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج کے باشعور معاشرے کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ هذا ما عندي والله ورسوله أعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ جی اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنی کم علمی اور عاجزی کے اظہار کے طور پر میں ایک بار استغفر اللہ کہنا چاہوں گا، کیونکہ آج جن گہرے سمندروں میں قانون اور اخلاقیات کے جن مسئلوں میں ہم اترنے والے وہ بے حد حساس ہیں۔ بالکل، بہت حساس موضوع ہے۔ اچھا، ذرا ایک منظر تصور کریں۔ ایک شخص مارکیٹ میں کچھ باغیوں کو ہتھیار بیچ رہا ہے اور وہیں قریب ہی دوسرا شخص ایک ایسے کارخانے دار کو انگور بیچ رہا ہے جو اس سے شراب بناتا ہے۔ صحیح۔ بظاہر تو دونوں ہی کسی نہ کسی غلط کام کا حصہ بن رہے ہیں نا، لیکن صدیوں پرانا جو ہمارا قانونی اور فقہی نظام ہے وہ ایک کو سنگین مجرم گردانتا ہے اور دوسرے کو محض ایک عام تاجر قرار دیتا ہے۔ جی، اور یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ بالکل، آخر کیوں؟ یہ وہ پیچیدہ سوالات ہیں جن پر آج ہم اس گہرے علمی جائزے میں بات کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع فقہ حنفی کی ایک انتہائی شہر آفاق کتاب الکراہیہ کا دوسرا حصہ ہے۔ جی ہاں، کتاب الکراہیہ۔ عموماً جب ہم فقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً وضو، نماز، روزے کے مسائل آتے ہیں، لیکن آج کے مؤاخذ ہمیں ایک بالکل مختلف دنیا میں لے جاتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں مارکیٹ کی معیشت، ذخیرہ اندوزی، اقلیتوں کے حقوق اور یہاں تک کہ بورڈ گیمز کے اثرات پر بحث ہے۔ اور یہی اس کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے میری نظر میں۔ جب ہم ان قدیم ماخذ کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا، تو یہ محض خشک احکامات کی کوئی فہرست محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل۔ بلکہ ہمیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ صدیوں پہلے بیٹھ کر یہ ماہرین قانون انسانی نفسیات اور معاشی حرکیات کو کتنی باریک بینی سے سمجھتے تھے۔ صحیح۔ وہ معاشرے کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ گرے ایریاز کو، ان پیچیدگیوں کو سمجھتے تھے۔ آج کی نشست میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ان قوانین کے پیچھے اصل حکمت کیا تھی اور وہ آج کے دور میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ بالکل، تو پھر معیشت اور بازار کے اصولوں سے ہی اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ماخذ میں تجارت کے حوالے سے الاحتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کی ممانعت پر ایک زبردست بحث ہے۔ جی، بہت طویل بحث ہے اس پر۔ بتایا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذخیرہ اندوزی کی ممانعت صرف اشیاء خورد و نوش یعنی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے تک محدود ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ کپڑے یا دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اس زمرے میں نہیں آتی۔ لیکن جب ہم ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی طرف آتے ہیں تو ان کا موقف بہت وسیع نظر آتا ہے۔ بالکل، کافی مختلف ہے ان کا انداز۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے روکے جانے سے معاشرے کو نقصان پہنچے اس کی ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کے دو عظیم ناموں کے درمیان یہ بنیادی فرق کیوں پیدا ہوا؟ کیا یہ محض رائے کا اختلاف تھا؟ یہ بہت ہی کلیدی سوال ہے۔ دیکھیں، یہ محض ذاتی رائے کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ معاشی حالات اور ریاست کی وسعت کے ارتقاء کا نتیجہ تھا۔ اچھا، یعنی حالات بدل گئے تھے۔ جی بالکل۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں معاشیت زیادہ تر زرعی اور مقامی تھی۔
اس وقت انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت محض اناج اور چارہ ہی ہوا کرتی تھی۔ مارکیٹ کا نظام سادہ تھا۔ ایگزیکٹلی لیکن امام ابو یوسف جو بعد میں عباسی خلافت کے چیف جسٹس بنے، ان کے دور تک اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی۔ بین الاقوامی تجارت عروج پر تھی، پیچیدہ تجارتی راستے بن چکے تھے۔ ہاں، امپورٹ ایکسپورٹ شروع ہو گئی تھی۔ جی، اور مارکیٹ میں اشیاء کا تنوع آ چکا تھا۔ تو امام ابو یوسف نے اس زمینی حقیقت کو سمجھا کہ اب صرف گندم روکنا ہی ظلم نہیں رہا، بلکہ اگر کوئی تاجر سردیوں میں روئی غائب کر دے یا تعمیراتی سامان روک لے تو اس سے بھی عوام کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی انہوں نے قانون کو وقت کے ساتھ اپڈیٹ کر دیا۔ بالکل، انہوں نے اصل مقصود یعنی عوامی نقصان سے بچاؤ کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ یہ بتاتا ہے کہ قانون کیسے معاشی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ڈھالتا ہے۔ واہ، چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم نے حال ہی میں وبائی امراض کے دوران دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے ماسک، آکسیجن اور ادویات کی ذخیرہ اندوزی کر لی تاکہ بعد میں دگنے داموں پر بیچا جا سکے۔ جی، بہت افسوسناک صورتحال تھی۔ ایک انسان محض چند روپوں کے منافع کے لیے دوسرے انسان کی جان کے ساتھ کھیلنے سے باز نہیں آتا۔ استغفر اللہ۔ بالکل، یہ تو بدترین استحصال ہے۔ یہ تو انتہائی درجے کی بے حسی ہے۔ لیکن یہاں بطور ایک عام مشاہدہ کار میں آپ کے سامنے ایک بڑا اعتراض رکھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ اگر یہ ذخیرہ اندوزی اتنی ہی خطرناک ہے تو حکومتیں ہر چیز کی قیمت خود ہی کیوں طے نہیں کر دیتی؟ ریاست ایک ریٹ لسٹ جاری کرے، مآخذ میں التسعیر یعنی قیمتیں مقرر کرنے کو اصولی طور پر ناپسندیدہ کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو آپ کا یہ اعتراض بالکل فطری لگتا ہے، لیکن جب ہم مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھتے ہیں تو حکومتی مداخلت کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مطلب بظاہر تو یہ عوام کے حق میں ہے۔ دیکھیں، ماخذ میں واضح دلیل دی گئی ہے کہ اصولی طور پر اسلام ایک فری مارکیٹ کے تصور کی حمایت کرتا ہے۔ اس کی بنیاد وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والا ہے۔ یعنی مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کا فلسفیانہ مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کا تعین طلب اور رسد یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے قدرتی نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہے تو قیمت قدرتی طور پر اوپر جائے گی۔ اگر حکومت زبردستی قیمت کم مقرر کر دے گی تو تاجر مال لانا ہی بند کر دیں گے، بلیک مارکیٹ بنے گی اور چیزیں غائب ہو جائیں گی۔ یہ زبردستی کا کنٹرول معیشت کو جام کر دیتا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں آپ سے اختلاف کروں گا۔ مارکیٹ کا قدرتی پہیہ اپنی جگہ، لیکن اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بڑے تاجروں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ غریبوں کا خون چوسیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیا قانون خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہے گا؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون توازن قائم کرتا ہے۔ فقہ حنفی نے فری مارکیٹ کا اصول دیا ضرور ہے، لیکن یہ اصول اندھا نہیں ہے۔ اچھا۔ ماخذ بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ اگر تاجر مافیا بن جائیں، حد سے زیادہ استحصال شروع کر دیں اور حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ عوام کا معاشی قتل ہونے لگے تو یہ ایک ایسا سنگین ظلم ہے جس پر ریاست آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ استغفر اللہ۔ ہاں، یہ بات ہوئی۔ ایسے مخصوص حالات میں قاضی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر مناسب قیمتیں مقرر کرے۔ یعنی ریاست عام حالات میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن جب ظلم شروع ہو جائے تو عوامی فلاح کو حاوی کر دے گی۔ واہ، یہ سرمایہ داری اور سوشلزم کے درمیان کا ایک انتہائی متوازن راستہ ہے۔ یعنی ریاستی کنٹرول اور آزادی تجارت دونوں کو ان کی حدود میں رکھا گیا ہے۔ بالکل، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس معاشی بحث سے نکل کر اب ہم ان ماخذ کے اس حصے کی طرف چلتے ہیں جو بازار میں خرید و فروخت کی اخلاقیات سے متعلق ہے۔ جی، کہ کیا بیچا جا سکتا ہے اور کسے۔ بالکل، ہمارے ذرائع میں گناہ میں معاونت اور انسانی نیت پر ایک گہری بحث ہے۔ جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، فتنہ اور فساد کے وقت باغیوں کو ہتھیار بیچنا قطعی طور پر منع ہے، کیونکہ یہ براہ راست ظلم کا سبب بنتا ہے۔ بالکل منع ہے۔ لیکن دوسری طرف انگور ایک ایسے شخص کو بیچنا جو یقینی طور پر اس سے شراب بنائے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ جی ہاں۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ آج کی دنیا کی زبان میں اگر میں ایک تشبیہ دوں تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں ایک خطرناک ہیکر کو ایک طاقتور لیپ ٹاپ بیچ دوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے چوریاں کرے گا۔ بہت کمال کی تشبیہ ہے۔
تو کیا قانون کی نظر میں محض ایک چیز کا حلال ہونا کافی ہے؟ ان دونوں صورتوں میں آخر بنیادی فقہی فرق ہے کیا؟ آپ نے ہیکر والی تشبیہ بہت شاندار دی ہے۔ دیکھیے، قانون میں ایک تصور ہے سد الذرائع، یعنی برائی کے راستے بند کرنا، اور دوسرا ہے انفرادی فعل کی ذمہ داری۔ صحیح۔ جب ہم باغیوں کو ہتھیار بیچنے کی بات کرتے ہیں تو ہتھیار اپنی ذات میں ایک ایسا آلہ ہے جو براہ راست خونریزی کے لیے استعمال ہوگا۔ فتنہ کے وقت اس کا کوئی اور استعمال ممکن ہی نہیں، اس لیے یہ براہ راست گناہ میں حصہ دار بننا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انگور یا آپ کا لیپ ٹاپ اپنی ذات میں ایک 100% حلال اور پاکیزہ چیز ہے۔ انگور سے کشمش بھی بن سکتی ہے، سرکہ بھی، اور شراب بھی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ بیچنے والے نے ایک حلال چیز بیچی، یہاں اس کا تجارتی عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس حلال چیز کو استعمال کر کے شراب بنانا یہ خریدار کا اپنا آزادانہ انتخاب ہے۔ ایک انسان کے گناہ کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن رکیں ذرا، اگر مجھے 100% یقین ہے کہ میرا خریدار اس انگور سے شراب ہی بنائے گا، تو کیا پھر بھی میں اخلاقی طور پر بری ذمہ ہوں؟ دیکھیں، اخلاقیات اور قانون میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ میری بیچی گئی کوئی جائز چیز کسی کے غلط استعمال کی وجہ سے کس قدر تباہی پھیلا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ جی، آپ کا ڈرنا فطری ہے، لیکن قانون اندھا نہیں بنتا، بلکہ قانون عملیت پسند یعنی پریگمیٹک ہے۔ وہ کیسے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قانون اور ذاتی تقویٰ میں فرق ہے۔ تقویٰ تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو شک ہو تو آپ وہ چیز نہ بیچیں، لیکن عدالت کسی کی نیت پر فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ انسان کے دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر ہم ہر جائز چیز کی فروخت اس شک کی بنیاد پر روک دیں کہ شاید خریدار اس کا غلط استعمال کرے گا، تو معاشی نظام کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ پھر تو گاڑیاں بیچنا بھی بند کرنا پڑے گا۔ بالکل، پھر تو لوہا بیچنا بھی منع ہو جائے گا کہ شاید کوئی خنجر بنا لے۔ اگر ہم بغیر ثبوت کے ہر کسی کی نیت پر شک کرنے لگیں تو معاشرے میں تجارت تو دور، عام لین دین بھی محال ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ظاہری عمل پر قانون لاگو کرتے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر بیچنے والے کا بنیادی مقصد ہی گناہ کی ترویج ہو تو وہ شرعاً مجرم ہوگا۔ یہ دلیل واقعی وزن رکھتی ہے کہ ہم پورے معاشی نظام کو محض شکوک کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ جی بالکل۔ اب تجارت اور نیت کے اس باریک بحث سے نکل کر ایک ایسے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس پر آج شاید سب سے زیادہ الجھن پائی جاتی ہے۔ کون سا موضوع؟ غیر مسلموں کے ساتھ سماجی، مذہبی اور سفارتی تعلقات کا دائرہ کار۔ جی، یہ بہت اہم حصہ ہے اس کتاب کا۔ بالکل۔ ہمارے آج کے ذرائع اس حوالے سے انتہائی روشن خیال نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ غیر مسلم اگر وہ پڑوسی ہیں تو ان کی عیادت کرنا باعث ثواب قرار دیا گیا ہے۔ جی بالکل، مستحسن ہے۔ اس کی دلیل میں وہ واقعہ لایا گیا ہے جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیمار یہودی پڑوسی کی عیادت کی تھی۔ جی ہاں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات جو ماخذ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں غیر مسلموں کا مسجد الحرام میں داخلہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعی بہت منفرد موقف ہے۔ یہ موقف اس لیے حیران کن ہے کیونکہ دیگر مکاتب فکر جیسے امام شافعی اور امام مالک اس داخلے کی سخت ممانعت کرتے ہیں۔ اور احناف کی دلیل کیا ہے؟ طائف کے ثقیف وفد کا واقعہ جنہیں کفر کی حالت میں مسجد کے اندر ٹھہرایا گیا تھا۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ اصول آج کی دنیا کے تصورات کے مقابلے میں کس قدر وسیع و ظرف لگتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون کس خوبصورتی کے ساتھ مقدس مقامات کے احترام کو سفارتی رواداری اور انسانی ہمدردی کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔ جب ہم عیادت کی بات کرتے ہیں تو یہ قانون چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ انسانیت اور دکھ درد بانٹنے کی کوئی مذہبی سرحد نہیں ہوتی۔ ایک بیمار انسان سب سے پہلے ایک انسان ہے۔ بالکل درست۔ اور جہاں تک مسجد الحرام کے تقدس کی بحث ہے، یہ فقہی اصولوں کے ٹکراؤ کی ایک شاندار مثال ہے۔ امام شافعی اور امام مالک قرآن کی آیت کی ظاہری تشریح کرتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مشرک نجس ہیں، وہ اسے جسمانی نجاست مانتے ہیں۔ اچھا، تو احناف اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے اس کی گہری فلسفیانہ تشریح کی۔ انہوں نے کہا کہ عقیدے کی نجاست اور جسمانی نجاست میں فرق ہے۔ کفر ایک فکری نجاست ہے، اس کا انسان کے گوشت پوست سے کوئی تعلق نہیں۔
یعنی وہ عقیدے کے اختلاف کو سفارتی مکالمے کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ یہ کتنا افسوسناک ہے کہ آج ہم نے مذہب کے نام پر خود ساختہ نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی کر لی ہیں جن کا اصل دین سے تعلق ہی نہیں، اور ہم اس رواداری کو بالکل بھول چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی، ہم نے واقعی ان چیزوں کو بہت محدود کر دیا ہے۔ احناف کا موقف یہ واضح کرتا ہے کہ مسجد کا تقدس اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر سفارتی تعلقات قائم کرنے ہیں، مکالمہ کرنا ہے یا دین کی خوبصورتی دکھانی ہے تو دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ تنہائی پسندی کا شکار نہیں ہونا۔ بالکل۔ ثقیف کا وفد جب آیا تو انہیں مسجد میں اس لیے ٹھہرایا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کی عبادت دیکھیں، ان کے اخلاق کو محسوس کریں۔ یہ تنہائی پسندی کے خلاف ایک بہت مضبوط ریاستی پالیسی تھی۔ کیا شاندار نکتہ ہے۔ مذہبی اور سفارتی رواداری کی اس بحث کے بعد اب ہم آج کے ماخذ کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، یہ حصہ روزمرہ زندگی کے مشاغل، نظام اور علم کے ارتقاء پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں تفریح کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تفریح کے احکامات۔ ماخذ میں شطرنج اور نرد یعنی بیک گیمن جیسے کھیل کھیلنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ اس کی دلیل یہ بتائی گئی ہے کہ یہ کھیل انسان کو اس قدر محو کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر اور نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے فوراً آج کے دور کی یاد آ گئی۔ آج ہم گھنٹوں اپنے اسمارٹ فونز پر اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ویڈیو گیمز میں گم رہتے ہیں اور اپنے فرائض سے کٹ جاتے ہیں۔ شطرنج شاید اس دور کا وہی اسمارٹ فون یا ویڈیو گیم تھا۔ آپ نے بالکل درست مشاہدہ کیا ہے۔ یہ محض ایک بورڈ گیم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانا تبصرہ ہے ہماری اٹینشن اکانومی پر۔ توجہ کی معیشت۔ جی، قانون بنانے والوں نے نفسیات کی اس کمزوری کو بھانپ لیا تھا کہ بعض مشاغل انسان کے دماغ کو اس حد تک جکڑ لیتے ہیں کہ وہ وقت کا احساس کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ وقت ایک امانت ہے، اور کوئی بھی ایسا مشغلہ جو آپ کو خیالی دنیا میں اس حد تک غرق کر دے کہ آپ معاشرے کے لیے غیر پیداواری ہو جائیں، وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ علت یا بنیادی وجہ غفلت ہے۔ زبردست۔ اسی حصے میں ایک اور انتہائی دور اندیشانہ اصول بیان ہوا ہے۔ ماخذ میں قاضی یعنی جج کی تنخواہ، جسے رزق القاضی کہا گیا ہے، اس پر باقاعدہ بحث موجود ہے۔ جی، نظام انصاف کا پہلو۔ اس میں طے کیا گیا ہے کہ ججوں کو بیت المال یعنی ریاستی خزانے سے باقاعدہ تنخواہ ملنی چاہیے۔ اس کی منطق بڑی سادہ لیکن گہری ہے، تاکہ وہ جج روزی روٹی کی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اپنا پورا دھیان انصاف پر لگا سکے۔ اور یہی ایک مضبوط ریاستی نظام کی جان ہے۔ اب خود سوچیں، اگر ایک قاضی کو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے شام کو کوئی اور کاروبار کرنا پڑے تو کیا وہ یکسو ہو کر انصاف کر سکے گا؟ کبھی نہیں۔ کیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے رشوت دینا آسان نہیں ہو جائے گا؟ قانون نے سمجھا کہ انصاف تبھی ممکن ہے جب انصاف کرنے والا معاشی دباؤ سے آزاد ہو۔ بالکل، یہ تو آج کے عدالتی آزادی کے تصور کی بنیاد ہے۔ ایگزیکٹلی۔ قاضی کو تنخواہ دینا محض انعام نہیں، بلکہ نظام انصاف کو کرپشن اور اثر و رسوخ سے پاک رکھنے کی اسٹریٹجک ضرورت ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داریوں کا بہترین تصور ہے۔ اور آخر میں علم کی ترویج کے حوالے سے ایک ایسی بحث جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ماخذ میں قرآن پاک کے متن پر نقطے اور اعراب لگانے کی بحث موجود ہے۔ جی، تاشیر و نقطہ کی بحث، یہ بہت کمال کا ارتقا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اس عمل کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جردول قرآن یعنی قرآن کو خالص رکھو، کوئی نشان نہ لگاؤ۔ بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ قانون کا یہ اصول الٹ گیا، اور بعد میں اجمیوں یعنی غیر عربوں کی ضرورت کے پیش نظر ان نقطوں کو مستحسن قرار دیا گیا۔ میں یہاں تھوڑا سا الجھن کا شکار ہوں۔ جی بتائیے۔ ایک چیز جو شروع میں اتنی ناپسندیدہ تھی کہ اسے ملاوٹ سمجھا گیا، وہ اچانک قانون کی نظر میں اتنی ضروری کیسے ہو گئی؟ یہ سوال فقہ کی لچک کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر میں آپ کی وہ لیپ ٹاپ والی تشبیہ استعمال کروں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کلاسک غیر ملکی فلم کے نیچے سب ٹائٹلز لگا دیے جائیں۔ اچھا۔ جو خالص پسند لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی کہ اس سے اصل فلم کا تجربہ متاثر ہو رہا ہے۔ ابتدائی عربوں کا معاملہ بھی یہی تھا۔
ان کی مادری زبان عربی تھی، وہ بغیر نقطوں کے محض سیاق و سباق سے لفظ پہچان لیتے تھے۔ انہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ بالکل، ان کا ڈر جائز تھا کہ کوئی اضافی نشان خدائی متن میں انسانی اضافے کی شکل نہ اختیار کر لے۔ لیکن جب اسلام فارس، روم اور دیگر اجمی علاقوں میں پھیلا تو وہ لوگ بغیر نقطوں کے لفظ پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ ہاں، ان کے لیے تو بے، تے اور سے سب ایک جیسے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اس وقت ضد کی جاتی کہ ہم پرانے طریقے پر ہی قائم رہیں گے تو کیا ہوتا؟ ایک پوری دنیا قرآن کو غلط پڑھنا شروع کر دیتی، یا پھر علم چند اربوں تک محدود ہو جاتا۔ علم کو محفوظ کرنے کے چکر میں اسے عام انسانوں کی پہنچ سے دور کر دینا، یہ تو علم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوتی۔ استغفر اللہ۔ واقعی۔ قانون نے یہ سمجھا کہ اب ترجیح محض ظاہری شکل کو محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ دنیا بھر تک اس متن کی درست رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ مقاصد شریعت کے لیے حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور یہی زندہ قوانین کی نشانی ہے۔ کیا بات ہے! آج کی اس نشست میں ہم نے واقعی ایک انتہائی حیران انگیز اور طویل علمی سفر طے کیا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے مارکیٹ کے قدرتی میکانزم اور عوام کے استحصال کے درمیان ریاستی کنٹرول کے توازن کو سمجھا۔ پھر ہم نے انگور کی فروخت سے جانا کہ قانون نیتوں پر پہرے بٹھانے کے بجائے انفرادی ذمہ داری کو اہمیت دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد کا تقدس سفارتی اور سماجی رواداری کی رکاوٹ نہیں بنتا، اور آخر میں سمجھا کہ جج کی تنخواہ سے لے کر قرآن کے نقطوں تک قانون کس طرح انسانی ضرورتوں کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ جی، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو سے ہم سب کے لیے ایک بہت ہی گہری اور حتمی سوچ جنم لیتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے کے یہ قانون دان فری مارکیٹ کے اصولوں، عوامی فلاح، ذاتی تقدس اور سماجی رواداری کے درمیان اتنا باریک نفسیاتی توازن قائم کرنے میں کامیاب رہے تھے، تو آج ہمیں رک کر اپنے جدید نظام سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا آج کی ہماری جدید ریاستیں، ہماری موجودہ معاشیات اور ہمارا قانونی نظام انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے اس توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس پر غور کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ هذا ما عندي والله رسوله أعلم بالصواب۔